اس کا غضب دو چند ہو چکا تھا، اس کے اندر کھولتے خون نے باہر کی سردی کا احساس ہی جیسے ختم کر دیا ہو۔ یہ سمت قدرے محفوظ ہو چکی تھی کیونکہ اس نے اپنے استاد جی سے نشانہ بازی کی تربیت لی تھی اور اپنی ہر گولی سے ایک دشمن مردار کیا تھا۔ کیپٹن جاوید ہر مورچے پر جا کر خود اپنے جوانوں کے حوصلے بڑھا رہا تھا اور ان کی نگرانی بھی کر رہا تھا۔ جب نزدیکی چٹان پر پھٹنے والی گولیوں سے برف کا ایک پتھریلا ٹکڑا اڑ کر اس کے سر کی دائیں سمت لگا اور تیز ٹیس اٹھی جس نے ایک لمحے میں سارے سر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کیپٹن جاوید نے فوراً ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھا تو اس کا دستانہ خون سے بھیگ گیا۔ خیریت گزری کہ گولی یا پتھر کا ٹکڑا اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک طرف ہٹ کر چٹان سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پہنے دستانے سے آنکھوں کی طرف اترنے والے خون کو ماتھے پر سے صاف کیا تو سپاہی جان شیر کی نظر اس پر پڑی۔ سر، جان شیر تڑپ کر اس کی طرف لپکا۔ کچھ نہیں، معمولی زخم ہے، اس نے ہاتھ کے اشارے سے جان شیر کو تسلی دی جو اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ جان شیر اپنے سر کو زخمی دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے حواس قائم کر لیے۔ اپنی فیلڈ پٹی اس نے 2 منٹ کے اندر کیپٹن جاوید کے سر پر باندھ کر وقتی طور پر خون بند کر دیا۔ کیپٹن جاوید نے اس اثناء میں سر پر دوبارہ گرم ٹوپی پہن لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جان شیر، کسی کو علم نہ ہو، چوکس رہنا۔ اس نے اپنے جوان کو ہدایت دی اور سپاہی محمد خان کی طرف چل دیا کیونکہ اس کی سمت سے زوردار دھماکے کی آواز بھی آئی تھی۔ محمد خان خیریت؟ اس نے جھکتے ہوئے محمد خان کے نزدیک پہنچ کر پوچھا، جس کے سامنے 20 گز کے فاصلے پر 7-8 بھارتیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ سر، استاد جی شہید ہو گئے، رندے ہوئے گلے سے محمد خان نے کہا اور کیپٹن جاوید کے سارے بدن میں جھنجھناہٹ پھیل گئی۔ کیا اسے شاید اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا؟ یس سر، استاد شریف صاحب شہید ہو گئے۔ محمد خان کے آنسو باقاعدہ جاری تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیپٹن جاوید نے بھرائی آواز سے کہا۔ اسے ابھی تک پاک آرمی کے بہترین نشانہ باز کمانڈو کی شہادت کا یقین نہیں آ رہا تھا، جس نے دوران تربیت اسے قریباً ڈانٹتے ہوئے صحیح نشانہ لگانے کی تربیت دی تھی۔ اپنی پشت سے آگے نکل کر اس نے دیکھا کہ سامنے کی چٹان سے اپنی پیٹھ لگائے شہید محمد شریف اپنی گن گود میں لیے بیٹھا تھا۔ کیپٹن جاوید آگے بڑھا اور اس نے آہستگی سے سہارا دے کر شہید کو لیٹا دیا۔ شاید اسے نائک شریف کی طویل مسافت، زخمی ہونے اور تھکاوٹ کا احساس تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ استاد محمد شریف مزید بے آرام ہو۔ برف کے پتھریلے بستر پر انہیں لٹا کر اسے عجیب سی آسودگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ محمد شریف نشانہ بازی میں ہمیشہ نمبر 1 رہتے تھے۔ آج شہادت میں بھی وہ اپنی کمپنی میں پہلے نمبر پر آ گئے تھے۔ کیپٹن جاوید نے اپنا دایاں ہاتھ ماتھے تک لے جا کر انہیں نظر گزاری اور وہاں سے ہٹ گیا۔ کرنل کیانی کے لیے موسم اور راستے کبھی زیادہ اہمیت کے حامل نہیں رہے تھے۔ اس پائلٹ کا شمار ایویشن کے ان پائلٹوں میں ہوتا تھا جو سب کچھ کر گزرنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ انتہائی پیچیدہ پہاڑی سلسلوں میں پرواز کرتے ہوئے ٹارگٹ تک پہنچنا اور اپنے جوانوں کو وہاں تک پہنچانا اس کے لیے معمول کی باتیں تھیں، لیکن سال توروں کے اس برفیلے جہنم پر پرواز کرتے ہوئے نہ جانے کیوں اسے اپنے بدن میں خون منجمد ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ بیس کیمپ کے نقشے کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ برفیلے پہاڑوں کے بیچوں بیچ راستہ بناتا ہوا اب قریباً اسی مقام تک آ گیا تھا جسے محاذ جنگ کہا جا سکتا تھا۔ کیپٹن جاوید سے ریڈیو پر اس کا رابطہ ہو چکا تھا اور یہ اطلاع اس کے لہو میں برق دوڑا گئی تھی کہ پچھلے 2 گھنٹوں سے کیپٹن جاوید کے زخمی اور بے وسیلہ کمانڈو دشمن کے حملوں کو پسپا کر رہے ہیں۔ ان کا گولہ بارود قریباً ختم ہو رہا تھا اور اب وہ قریباً آخری گولی اور آخری آدمی کے مرحلے تک آ پہنچے تھے۔ سر، ہماری طرف آنا ممکن نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ملے گا، میں نے اس علاقے کا سروے کر رکھا ہے، کیپٹن جاوید کی آواز سنائی دی۔ ایک راستہ ہے، کیپٹن جاوید کو کرنل کیانی کی آواز سنائی دی اور انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ جاوید نے جان لیا تھا کہ کرنل کیانی کے اس فکرے کا مطلب کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ جنوب کی طرف سے ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی فوجی زندگی کا خودکشی کی حد تک خطرناک فیصلہ شائع کر لیا تھا اور اب اسی پر عمل کرنے جا رہے تھے۔ اچانک ہی کرنل کیانی نے اپنے چاپر یعنی ہیلی کاپٹر کا رخ شمال کی طرف موڑ دیا اور اب وہ قدرے نیچے پہاڑی راستوں سے دشمن کے علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے دشمن کی متوقع پوزیشنوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے اسی راستے سے اپنے جوانوں تک پہنچنے کا عزم کر لیا تھا۔ اس راستے سے دشمن ان پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ یہی وہ راستہ تھا جہاں سے دشمن کیپٹن جاوید پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ یہ راستہ بالکل غیر محفوظ تھا اور دنیا کی کسی فوج کا پائلٹ کبھی اس طرف جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ لیکن کرنل کیانی کو احساس تھا کہ اگر انہوں نے یہ خطرناک فیصلہ نہ کیا تو ایک ایک کر کے تمام کمانڈوز
دشمن یا پھر موسم کے ہاتھوں مارے جائیں گے، اور انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر دشمن کے سینے پر مونگ ڈلتے ہوئے جو پوسٹ بنائی ہے اس پر قابض ہونے کے بعد دشمن اپنی سپلائی کے راستے بھی محفوظ کر لے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہی کچھ ہونا تھا تو پھر انہیں اتنی ریاضت کی کیا ضرورت تھی؟ سیاچن کے اس برفیلے جہنم میں تو گھاس کی ایک پتی بھی نہیں اگتی تھی۔ اس زمین پر سوائے موت کے اور کچھ موجود نہیں تھا۔ آخر انہیں اس طرح آگے بڑھ کر موت کو گلے لگانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ اپنی محفوظ پناہ گاہوں میں بیٹھ کر دشمن کا انتظار کر سکتے تھے، اپنی سرحدوں کے اندر قلعہ بند ہو کر اس کی یلغار پسپا کر سکتے تھے، لیکن اس طرح دشمن ان کے 60-70 کلومیٹر علاقے پر قابض ہونے کے زوم میں مبتلا ہو جاتا۔ وہ دشمن کا زوم توڑنے آئے تھے، اس کے غرور کو خاک میں ملا کر اسے یہ بتانے آئے تھے کہ اہمیت بندوق کی نہیں، اس کے پیچھے موجود جوان کی ہوتی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی دشمن کو احساس برتری سے دوچار نہیں کر سکتے تھے۔ اگر دشمن نے کئی سالوں کی تیاری اور سامان حرب و ضرب سے مکمل لیس ہو کر ان پر حملہ کیا تو کیا وہ اگر نہتے بھی ہوتے تو کبھی اسے اپنی سرحدوں کا تقدس پامال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے، کبھی نہیں۔ لانس نائک حسن شاہ نے نائک شریف والی پوزیشن سنبھال لی تھی۔ اس کے دانے ہاتھ نائک شریف شہید کی لاش پڑی تھی اور بائیں طرف وہ اپنی گن اور بچی ہوئی چند درجن گولیوں کے ساتھ پتھریلی چٹان سے ٹیک لگائے سامنے کے راستے پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ اس طرف سے فائر تو آ رہا تھا لیکن ابھی تک فائر کرنے والے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ شاید انہوں نے کوئی محفوظ آڑ تلاش کر لی تھی یا پھر وہ پہاڑی کی دوسری طرف اپنے توپ خانے سے مدد لے رہے تھے۔ حسن شاہ کو اسی فائر سے خود کو بچانا اور برف پر گرتے گولوں کا تماشا دیکھنا تھا۔ فی الوقت وہ اس سے زیادہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ نائک شریف کی موت کی اگر تصدیق نہ ہو گئی ہوتی تو وہ اسے کبھی مردہ تسلیم نہ کرتا، کیونکہ اس کے چہرے پر مردہ ہونے کے آثار تو دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ یوں معلوم پڑتا تھا جیسے وہ مسکرا رہا ہو، بالکل اسی طرح وہ مسکراتے ہوئے اور کبھی کبھی انتہائی سنجیدگی کے ساتھ انہیں ڈانٹ کر صحیح فائرنگ پوزیشن یاد دلایا کرتا تھا۔ حسن شاہ جب اس کی طرف دیکھتا تو اس کا قہر بڑھنے لگتا۔ اس یونٹ کے ہر جوان کو نائک شریف کی شہادت کی خبر پہلے ہی مل چکی تھی۔ اب وہ ٹوٹل 7 ہی باقی رہ گئے تھے۔ 3 سمتوں میں مورچہ بند ہو کر پاکستان آرمی کے یہ 7 کمانڈوز اس قہر آلود موسم میں دشمن کی تباہ کن گولہ باری کا سامنا کرتے ہوئے اسے اپنے ملک کی طرف آنے والے راستے پر آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ حسن شاہ اچانک ہی چونکا۔ اس کے حساس کانوں نے کسی ہیلی کاپٹر کی آواز سنی تھی۔ یہ خبر تو ان کا مورال بڑھائے رکھنے کے لیے کیپٹن صاحب نے ان تک پہنچا دی تھی کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہیں کمک پہنچ رہی ہے، جبکہ زمینی راستے سے آنے والے جوانوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہو چکا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے انجنوں کی آواز اس قدر مانوس سی محسوس ہوئی، لیکن اچانک ہی اس خیال نے اسے پریشان کر دیا کہ کہیں یہ ہیلی کاپٹر دشمن کی گولہ باری کا نشانہ نہ بن جائے۔ اسی خیال نے حسن شاہ کو قدرے بے چین سا کر دیا اور وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ اچانک ہی اس نے سامنے پڑے بھارتیوں کی لاشوں کے عقب سے سفید پوشوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا اور وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ نائک شریف کی شہادت کے بعد اسی سمت سے رکنے والی فائرنگ کے بعد دشمن کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ سمت محفوظ ہو گئی ہے، اور اب میدان خالی دیکھ کر ہی وہ اس طرف دوبارہ یلغار کر رہے تھے۔ کسی بھی ممکنہ مزاحمت کے پیش نظر انہوں نے قریباً 15-20 منٹ مسلسل اس سمت گولہ باری کروائی تھی، اور اب ان کے پاس اس یقین کے کافی شواہد موجود تھے کہ اس طرف سے مزاحمت مکمل دم توڑ چکی ہے۔ بھارتیوں نے کیپٹن جاوید اور اس کے جوانوں کی طرف سے ہونے والی مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے انہیں دوسری دونوں اطراف سے بھی ایک لمحے کے لیے فارغ نہیں رہنے دیا تھا۔ دونوں اطراف سے ان پر بے پناہ گولہ بارود پھونکا جا رہا تھا، اور اتنی شدید گولہ باری کے بعد ان کی دانست میں یہاں کوئی زندہ ہی نہیں بچا تھا۔ جنگی اصول کے مطابق ایک مرتبہ پھر شدید گولہ باری کے بعد میدان صاف ہونے پر وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ راستہ ایسا تھا جس پر گولہ باری کے دوران ایڈوانس کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا، اس طرح وہ خود ہی اپنے گولوں کی زد میں آ جاتے۔ کیپٹن جاوید اور اس کے ساتھیوں نے گولہ باری بند ہونے سے اندازہ کر لیا تھا کہ اب دشمن پھر حملہ کرے گا، اور ان کی توقعات کے مطابق بھارتی کمانڈوز اپنی محفوظ پناہ گاہوں سے اندھا دھند ان کی سمت گولیاں برساتے آگے بڑھ رہے تھے۔ حسن شاہ نے محسوس کیا ہیلی کاپٹر کے انجن کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ شاید وہ سامنے والی پہاڑی کے عقب میں کہیں راستہ تلاش کر رہا تھا اور دشمن اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب اس کے اور بھارتی ہرول دستے کے درمیان بمشکل 15-20 گز کا فاصلہ رہ گیا تھا، جب اچانک ہی وہ زمین پر کروٹ بدل کر ان کے سامنے آ گیا اور دوسرے ہی لمحے صورتحال سے بے خبر بھارتیوں پر آگ برسانے لگا۔
حسن شاہ کی لائٹ مشین گن کے پہلے ہی حملے نے 3-4 بھارتیوں کو چاٹ لیا۔ ان لمحات میں جب حسن شاہ ماہر نشانہ بازوں کی طرح ایک ایک بھارتی کو نشانے پر لے کر ان کو جہنم رسید کر رہا تھا، اچانک ہی اسے اس تلخ حقیقت کا احساس ہوا کہ اس کے پاس بمشکل 15-20 گولیاں